السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 177 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی یہی نہیں کہ اپنا منہ کر لو مشرق یا مغرب کی طرف، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ البر نیکی عربی زبان میں اس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ ہر قسم کی نیکی اس لفظ کے مفہوم میں آ جاتی ہیں۔ المشرق، مشرق جس طرف سے سورج چڑھے۔ بہت سی مشرقی قومیں سورج کو دیوتا مان کر پرستش کرتی رہی ہیں، اور چونکہ یہ مشرق کی طرف سے نکلتا ہے اس لیے جاہل قوموں نے مشرق کو بھی ایک مقدم سمت سمجھ لیا۔ قرآن مجید نے اس خیال پر ضرب کاری لگائی اور بتایا کہ صرف کسی سمت کو مقدس مان لینا اطاعت اور نیکی نہیں، نیکی کی تکمیل تو اچھے عقیدہ اور درست کاموں سے ہوتی ہے۔ الملائکۃ، فرشتے اس نورانی مخلوق کا وجود ماننا جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے کاموں پر لگے رہتے ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ الکتاب، کتاب مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں، ان سب پر ایمان لانا لازمی ہے۔ النبیین، مراد تمام انبیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً دنیا میں تشریف لائے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہودیوں نے جب شرک کی مذمت اور شرک کرنے والوں کی سزا کا اعلان قرآن مجید کی زبانی سنا تو کانپ اٹھے اور جواب میں کہنے لگے کہ ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم تو آسمانی کتاب کی پیروی کرتے ہیں، ہم پر عذاب کیوں نازل ہوگا؟ اس آیت میں ان کی اس کٹ حجتی کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے۔ اس میں نیکی کا ایک جامع تصور دیا گیا ہے کہ نیکی محض بندگی اور پرستش کا نام نہیں، اور کسی خاص سمت روح کر کے عبادت کرنے کا نام نہیں، بلکہ اسلام کے نزدیک نیکی عقیدہ اور عملی دونوں کی درستگی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں ایمان، معمولات، عبادات، اخلاق اور اخلاص اور قربانی سب کی یکساں حیثیت ہے۔ اس کی تفصیل آئندہ اسباق میں مسلسل بیان ہوگی۔ وَآتِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اس کی محبت پر مال دے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں۔ علی حبہ، اس کی محبت پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال کا خرچ کرنا ہی مطلوب نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں اس کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنا مقصود ہونا چاہیے۔ اس سے یہ معنی بھی لیے گئے ہیں کہ انسان کو مال سے محبت ہو اور اس کی ضرورت ہو اور اس کے باوجود مال خرچ کرے، اس سے بھی ایک پختہ مومن کی خوبی کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے، اس کی خواہش زندہ ہے، وہ اپنی ذات اور اپنی دل پسند اشیاء پر خرچ کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دیتا ہے اور اپنی خواہشوں کو دبا کر اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ذاتی شوق کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کر دیتا ہے۔ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو مالی امداد دینے میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ ساری امت کا معاشی نظام اسی پر مستحکم ہے۔
ہر صاحب استطاعت کو سب سے پہلے اپنے نادر عزیزوں، کنبہ والوں، بھائیوں بہنوں، بھتیجوں بھانجوں اور دوسری قریبیوں کے خیر خبر گیری کرنا چاہیے۔ وفی رکابی گردنوں کے چھڑانے میں، اس سے مراد ایسے اشخاص ہیں جو آزاد نہیں، غلام ہیں۔ اس حکم سے یہ مراد ہے کہ معاوضہ دے کر انہیں چھڑانا نیکی ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں ارشاد ہوا تھا کہ نیکی کسی خاص سمت روح کرنے کا نام نہیں، بلکہ نیک بننے کے لیے پہلی شرط عقائد کی درستگی اور تکمیل ایمان ہے۔ اب نیکی کے دوسرے جز یعنی مالی قربانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ماننا انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، لیکن نیک انسان وہی ہے جو مال کی محبت کے باوجود اسے اللہ کی محبت اور رضا جوئی کی خاطر اللہ کے بندوں پر خرچ کرے۔ ضرورت مند اور مستحق امداد انسانوں پر سر فرصت اپنے قرابت داروں ہیں، پھر یتیم، مسکین، مسافر، سوالی اور مجبور اور محکوم انسان ہیں جو آزادی سے محروم ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیا کریں۔ پچھلے سبقوں سے بیان چلا آ رہا ہے کہ نیکی کی اصل اور سچی روح یہ نہیں کہ انسان کسی خاص سمت کو مقدس جان کر اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرے، بلکہ نیکی کی حقیقت روح عقیدوں کی درستگی، معمولات کی صفائی، عبادات کے بجا لانے، احلاء کے سنوارنے اور ان کاموں کے کرنے میں ہے جو قرآن مجید میں بیان کرتا ہے۔ یعنی انسان کے عقائد وہی ہونے چاہیے جن کا قرآن مجید تقاضا کرتا ہے، اور دوسرے انسانوں سے اسی طرح پیش آئے جس طرح شریعت ہدایت کرتی ہے۔ عقائد اور معاملی قربانی کے بعد قرآن مجید نے نیکی کے دوسرے حصے یعنی عبادات کا ذکر کیا ہے۔ عبادات میں سب سے بڑی عبادت بدنی اور مالی قربانی ہے۔ بدنی عبادت کی صورت نماز ہے اور مالی عبادت کی صورت زکوٰۃ ہے۔ نماز کی بہت سی خوبیاں خود قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہیں اور احادیث میں بھی اس کے تذکرے جا بجا ملتے ہیں۔ نماز اسلامی معاشرے کی ایک اہم کڑی ہے۔ نماز انسان کو بدی اور بے حیائی سے روکتی ہے، نافرمانی سے باز رکھتی ہے۔ نماز ایک مومن کی معراج ہے، روحانی، اخلاقی اور سماجی زندگی میں آدمی کو تقویت بخشتی ہے۔ مالی عبادات میں زکوٰۃ سب سے بنیادی عبادت ہے۔ ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ اپنی دولت کا 2.5% حصہ اللہ کی راہ میں مستحق لوگوں کے لیے نکال دیں۔ قرآن کریم کی یہ مقرر کی ہوئی زکوٰۃ اس قدر ضروری اور مفید ہے کہ اگر مسلمان اس کی پوری طرح پابندی کرے تو امت میں کوئی شخص فاقے نہیں مر سکتا، بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ کر خودکشی کی نوبت نہیں آ سکتی، کوئی در بے در بھیک نہیں مانگ۔ ہمارے معاشرے میں بے راہ روی، تنگ دستی، بے بسی اور زیب و حال نہ رہے، ساری امت مجموعی طور پر مضبوط ہو جائے، امن فروغ پائے اور ترقی کی راہیں کھل جائیں۔ قرآن مجید میں تقریباً ہر جگہ صلاۃ و زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ اگر وہ آیات جمع کی جائیں جن میں صلاۃ و زکوٰۃ کے مسائل، احکام، اشارے یا تذکرے موجود ہیں تو ان کی مجموعی تعداد 300 سے زائد ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام میں ان دونوں فرائض کی حیثیت کس قدر اونچی اور اہم ہے۔ ان ارکان کی بجا آوری اور باقاعدگی کے بغیر اسلامی سوسائٹی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، چنانچہ ان سے غافل مسلمانوں کو فاسق اور منکر کو دائرہ اسلام ہی سے خارج تصور کیا جاتا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے قرار کو پورا کرنے والے جب وہ کسی سے عہد کریں۔ عقائد، معاملات اور عبادات کا بیان کرنے کے بعد اب اخلاق کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق کے اچھے ہونے کی سب سے بڑھ کر بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے عہد، قول و قرار اور وعدے کا پورا پابند رہے۔ اس کی اپنی ذاتی زندگی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ اسے واسطہ پڑا ہے، عہد کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ عہد کی کئی صورتیں ہیں، مثلا انسان کا معاہدہ اپنے رب کے ساتھ ہو یا دوسرے انسانوں کے ساتھ۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے بھائی بندوں سے، عزیز و اقارب سے اور عام انسانوں سے بہت سے وعدے کرنے پڑتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وعدے سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جنہیں پورا کرنا ہم اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں۔
مثلا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ ہمارا خالق اور معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، ضرورت کے وقت اسی کو پکاریں گے، اسے واحد اور محتاج سمجھیں گے۔ اب یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اس عہد سے نہ پھریں۔ اسی طرح ہم نے اپنے بھائی بندوں سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ بزرگوں کی خدمت اور فرما برداری، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت، درستی اخلاق اور اصلاح مال کی پوری کوشش کریں گے، رشتہ داروں اور عزیزوں کی مالی مدد کریں گے۔ ہم نے عوام سے یہ معاہدہ کر رکھا ہے کہ معاشرے میں یہ یتیم، مسکین، غریب، محتاج، مسافر، قیدی اور مجبور انسانوں کے ضروریات کا احساس کریں گے، ان کی امداد کریں گے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ان تمام ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھائیں اور ان سے غفلت نہ برتیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جو کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے یا جہاں ہم ملازم ہیں وہاں سے حاصل کی ہوئی تنخواہ اور معاوضے کے بدلے پوری ایمانداری کے ساتھ کام کریں، کسی رو رائت کی جائز نہ سمجھیں۔ معلوم ہوا کہ ہم نے اپنی عملی زندگی میں بے شمار انسانوں سے کوئی نہ کوئی وعدہ کر رکھا ہے، ذمہ داریوں کا ایک بہت بڑا گٹھا اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے۔ لازم ہے کہ ساری ذمہ داریوں کو پورا کریں اور پوری ایمانداری اور اس نئے طریقے سے، احسن طریقے سے اس طرف توجہ دیں۔ آج اکثر انسان اس معاملے میں بہت پست ہو گئے ہیں، انفرادی اور اجتماعی دونوں صورتوں میں عہد کی پاسداری کا خیال نہیں کرتے، وعدہ کو وعدہ ہی نہیں سمجھتے۔ حد یہ ہے کہ قومی اور ملکی معاہدے میں بھی اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک بس نہیں چلتا، جو ہی طاقت حاصل ہوتی ہے تمام تاریخی معاہدے توڑ دیے جاتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اور سختی اور تکلیف میں صبر کرنے والے اور لڑائی کے وقت یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ بأساء سختی، اس کا اصل تعلق مالی پریشانیوں سے ہے۔ ضراء تکلیف، اس کا تعلق جسمانی بیماریوں اور تکلیفوں سے ہے۔ حین البأس لڑائی کے وقت یعنی اللہ کی راہ میں دشمن سے جنگ کرتے وقت۔ صابرین صبر کرنے والے یعنی ہر مشکل پریشانی اور تکلیف کا مقابلہ کرنے والے اور ثابت قدمی سے صحیح راہ پر قائم رہنے والے۔ انسانی اخلاق کی تعبیر کے لیے قرآن مجید نے رہنمائی کی ہے اور فرمایا ہے کہ پختہ اخلاق والے شخص میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، وہ اپنے عہد کو پورا کرتا ہو، اپنی ذمہ داریوں کو نہایت اچھے طریقے سے نبھاتا ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد پر پوری خوبی کے ساتھ ادا کرتا ہو، وہ مالی پریشانیوں، جسمانی بیماریوں اور خدا کے دشمنوں سے جنگ کے وقت صبر و استقامت سے کام لیتا ہو۔ عملی زندگی میں انسان کو طرح طرح کی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بے روزگاری، غربت، افلاس، معاشی بدحالی، فاقہ اور تنگ دستی اور اس قسم کی دوسری پریشانیاں انسان کو روزانہ ستاتی رہتی ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ، ان کی شادی بیاہ کا سوال اور ایسی دوسری شدید ذمہ داری آدمی کو تنگ کرتی ہیں اور وہ صبح شام اسی ڈھیر بن کر اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ طرح طرح کی بیماریاں اور بدنی تکلیفیں گھیرا ڈالے رہتی ہیں۔ آج خود بیمار ہیں، کل گھر کا کوئی دوسرا آدمی بستر پر پڑ گیا، ان کی دوا، دارو، علاج، معالجہ ایک الگ پریشانی کا باعث بنا رہتا ہے۔ پھر دشمن کا خطرہ، جنگ کا چپڑ جانے کا اندیشہ، تباہی اور بربادی کا امکان، ہلچل اور گڑبڑ کا خوف، یہ تمام چیزیں انسان کو پریشان کیے رہتی ہیں۔ یہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے جس میں نیکی کا اسلامی تصور پیش کیا گیا ہے۔ درست عقیدہ رکھنے والے، مالی قربانی کرنے والے، صلاۃ و زکوٰۃ پابندی سے ادا کرنے والے، عہد پورا کرنے والے اور صبر و ثبات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے والے ہی سچے انسان ہیں اور یہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔